موت کا کسی انسان کو علم نہیں، یہ علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں سورہ لقمان کی تفسیر میں ان اللہ عندہ علم الساعہ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا، تو ملک الموت سے پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ ملک الموت نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ابو جعفر منصور جب صبح بیدار ہوئے اپنے وزراء سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی نے کہا حضرت اس کی تعبیر ہے کہ آپ 5 سال زندہ رہو گے، کسی نے کہا 5 مہینے زندہ رہو گے، کسی نے کہا 5 دن اور کسی نے کہا 5 گھنٹے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعبیر پوچھی گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا علم انسان نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ فرشتہ 5 انگلیوں سے اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ موت کی بات ان 5 باتوں میں سے ایک بات ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ موت کا علم اللہ کو ہے۔ تو ہر انسان یہ جانتا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے انسان موت سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جس جگہ موت لکھی ہے موت سے پہلے وہ پہنچ جائے گا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام آ کے روح قبض کریں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ایک شخص بیٹھا تھا، اتنے میں ملک الموت آیا، تو ملک الموت اس شخص کو بڑے ہی تعجب سے دیکھ رہا تھا اور نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ جب یہ ملک الموت چلا گیا تو وہ شخص سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کون تھا؟ کہا یہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ کہا یہ مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے، معلوم نہیں کیا بات ہے، لگتا ہے کہیں میری روح نہ قبض کر دیں، آپ ہوا کو حکم دو کہ ہوا مجھے ہندوستان کے کسی جزیرے میں چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ہوا ان کی فرما برداری میں تھی، تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس شخص کو ہندوستان کی ایک جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب اسرائیل علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا تم کیوں اتنا گھور کے دیکھتے ہو، لوگ تم سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے حکم یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان میں فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں نے دیکھا یہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی روح تو وہاں قبض کرنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہے، لیکن جب میں وقت مقرر پر وہاں پر پہنچا تو یہ مجھ سے پہلے وہاں پر موجود تھا۔ تو جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے انسان وہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ نے ندائے ممبر و محراب کی پہلی جلد میں ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا کہ ہمیں ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مزدور 5ویں منزل پہ کام کر رہا تھا، وہاں سے نیچے گرا، معمولی چوٹیں تو آئیں لیکن کوئی زیادہ خراش نہ آئی، کوئی زیادہ تکلیف نہ ہوئی، کوئی ہڈی نہ ٹوٹی، موت واقع نہ ہوئی۔ تو اب یہ شخص جب نیچے گرا دوبارہ اٹھا اور اوپر چڑھ کے آیا تو ٹھیکیدار نے دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے تو تجھے نئی زندگی دے دی، اوپر سے نیچے گرا ہے، تجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، جا خوشی میں مٹھائی لے کر آ۔ انہوں نے اس کو پیسے دیے، مزدور دوڑتا ہوا گیا، مٹھائی خریدی، جیسے ہی روڈ کے درمیان پہنچا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے 5ویں منزل سے نیچے گرا لیکن موت نہیں لکھی تھی، وہاں موت نہیں آئی، اور موت وہاں روڈ پہ لکھی تھی، سڑک پہ لکھی تھی، وہاں پہ موت آ گئی۔ تو جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے انسان وہاں پہ موت کے وقت پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو سمجھدار ہے وہ جو اپنے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کر دے۔ ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہمارے اعمال ہیں، یہ مال اور دولت، یہ حسب و نسب، یہ جائیدادیں، یہ اولاد، یہ ساتھی، یہ دوست احباب، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع منہ اثنان ویبقى منہ واحد۔ 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، رشتہ دار بھی لوٹ آتے ہیں، عزیز و اقارب بھی لوٹ آتے ہیں، ویبقى منہ واحد، ایک چیز باقی رہتی ہے، وہو عملہ، وہ انسان کے اعمال ہیں۔ تو انسان کا جو عمل ہے چاہے اچھا ہو یا برا، یہ انسان کے ساتھ جانے والی چیز ہے، بقیہ سب چیزیں انسان کے ساتھ یہیں رہ جاتی ہیں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں
اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔